جی ونس اگین السلام علیکم. ممتاز حسین سامل آپ کے ساتھ موجود ہے. میرے ساتھ کچھ ہی دیر میں موجود ہوں گے شہزاد وسرا صاحب. ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے آج میں بالکل بھی کسی بھی مہمان کو نہیں لے پا رہا، لیکن یہ ہے کہ کوشش جو ہے وہ انسان اپنی کر سکتا ہے. کبھی بھی جو ہے وہ کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی. اور میرے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر شہزاد وسرا صاحب. یہ رونق ہیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی، اور فیصل آباد کی مزاح نگار ہیں اور بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں. جیسے ہی ان سے بات ہوتی ہے، جیسے ہی وہ میرے ساتھ لائن پہ آتے ہیں، تو ان سے بے شمار باتیں ہوں گی. اور امید ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ نالج والی ہوگی، بہت زیادہ مفید جو ہے وہ آپ کے لیے ہوگی. جیسے ہی میرے ساتھ وہ موجود ہوں گے تو شہزاد صاحب، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ میرے جو ہے وہ وال پہ کمنٹ کریں، میری ویڈیو پہ کمنٹ کریں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو لائن پہ لے سکتے ہیں. منور صاحب، آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹیون ان کیا. آپ سے بھی ایک سیشن جو ہے وہ کرنا ہے. یہ میرے ساتھ وہی مسئلہ آ رہا ہے. منور صاحب جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو مسئلہ آیا تھا کہ میں آپ کو آن لائن نہیں لے پا رہا تھا، اور آپ مجھے یہ کنورسیشن میرے ساتھ نہیں کر پائے. وہ پینڈنگ ادھر پڑی ہے. آج میرے ساتھ آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے تو آپ اس کو کریں اپروو. میں نے کر دیا ہے اپنی طرف سے. تو فائنلی جی وی ہیو with us a great person, a great personality, sweetest personality of فیصل آباد، جناب ڈاکٹر شہزاد وسرا صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسی طبیعت ہے کہیے گا؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ کا. سر میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھتا رہا ہوں پہلے بھی، ابھی بھی میں ایم فل کر رہا ہوں. تو میں یہاں پہ ریڈیو، جو زرعی یونیورسٹی کا ریڈیو ہے FM 100.4، وہاں پہ بھی تھا، تو میں آپ کی مزاح نگاری کو سنتا رہتا تھا. اچھا اچھا. اب جب میں سر ایک دفعہ یونیورسٹی میں آیا تو مجھے ایک میرا دوست ملا، وہ آپ کی کلاس میں اب اسٹوڈنٹ ہے. تو مجھے اس نے سر آپ کی جو باتیں بتائیں تو میں آپ کا ریئلی میں جس کو فین کہتے ہیں، جس کو محبت کہتے ہیں، وہ آپ سے ہوگی. چلیں، آج کل گرمیاں بھی فین کی تو کافی ضرورت ہے. تو تب سے زیادہ میں نے ہوئے تو سر یہ دکان کھول پروگرام لوں بنا گا. لیا. تو تب سے میں نے سر یہ پروگرام بنا لیا کہ میں سر شہزاد صاحب سے جا کے آفس میں ملوں گا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ میں ان کو فیس بک پہ ان سے بات کروں گا. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ شہزاد صاحب مجھے ٹائم دے رہے ہیں. سبھی سننے والے جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، جتنے بھی آپ کی محبت کا شکریہ. شہزاد صاحب، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے، میرا جو اچھا، بنیادی پہلے یہ سوال ایک میرے بات بتائیں. دماغ میں. ایک منٹ کیا یہ جو لائیو اب جاری ویڈیو کے، یہ میری وال پہ بھی جا رہی یہ سر یا آپ نا مجھے شیئر اپنی کرنا وال پڑے؟ پہ شیئر کریں، شیئر کریں اپنی کیا وال پہ کیسے سر. شیئر کروں؟ کیسے شیئر کروں؟ یہ یہ نیچے جو یہاں پہ شیئر لکھا ویڈیو ہے اس کو آپ شیئر دیکھ رہے کر ہیں نا، دوں؟ وہاں پہ نیچے شیئر. جی جی، اپنی اچھا، وال پہ اوکے کر دیں اوکے سر اس کو شیئر. اوکے. جی 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 جی. پتہ نہیں اب میری اچھا وال جی. پہ جا رہی یا نہیں جا رہی. شیئر تو میں نے کر دیا. اوکے جی جی چلیں. جی جی، جا رہی سر، جا رہی. اوکے. اچھا سر، جی سب جی. سے پہلا اور بنیادی سوال جس سے مجھے بہت زیادہ کنسرن ہے، وہ آپ مجھے سر یہ بتائیں، یہ جوانی کا اور اتنی خوبصورتی کا راز ہمیں سب سے پہلا سوال یہ بتائیں. چلے، شکر ہے کہ آپ میل ہو، ورنہ کو یہ معاملہ خاصا مشکوک ہو جانا تھا، اور وہ بھی بارش ہو. نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل میں نا، جو لوگ اکثر بات کر جی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مورنگا کا اثر ہے، کچھ لوگ یوگا کا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کوئی چیز. جو اصل بات سمجھنے جی جی والی وہ لائف سٹائل ہے. لوگ سمجھتے جی ہیں سر. کہ ایک گولی کھا کے یا ایک چھوٹا سا کام کر کے، ایک ایکسرسائز کر کے، ایک چھوٹی سی کوئی حرکت کر کے ہم بڑے فٹ ہو جائیں گے، ہم بڑے سمارٹ ہو جائیں گے، ہم بڑے ایکٹیو ہو جائیں گے، ہم یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے. یہ لائف سٹائل میں جی کم جی از سر. کم تین چیزیں جی بہت ضروری ہیں. بہت زیادہ ہیں لیکن تین چیزیں بنیادی طور پہ ہیں. جی دیکھیں، شکل صورت اللہ نے جی بنائی ہے،
اب اس شکل جی صورت سر. کو آپ پریزنٹ کیسے کرنا ہے, ویلیو ایڈیشن کیسے کرنی ہے, ٹھیک. ڈیگریڈ کیسے کرنا ہے, جی اپ سر. گریڈ کیسے کرنا ہے. مطلب میری ہائٹ 5 فٹ 9 انچ ٹھیک ہے. ہے, اب میں یہ وہم پال لوں کہ میں نے 6 فٹ کا ہوں گا تو میں خوبصورت ہونا ہے, بھائی وہ پاسبل نہیں ہے. میں نے 5 فٹ 9 انچ میں ہی خوبصورت لگنا ہے. اب میں اس میں مطلب کہ ورٹیکلی میں نہیں کچھ کر سکتا, ہاریزنٹلی میں کر سکتا ہوں. میں اپنا پیڑ جو ہے نا وہ بہت بڑا بڑھا سکتا ہوں یا اس کو کم کر سکتا ہوں, جو میرے بس کی جی چیز سر. ہے نا. اب اس بس کی چیز میں کہ ایک تو پہلی چیز یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قد بت دی ہے اس کو آپ بہترین شکل جو رکھ سکتے ہیں نا وہ رکھیں, اور اس کے لیے آپ کو ریگولر ایکسرسائز واک جو بھی ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ایکٹیو رہنا ہے بہت زیادہ. انسان کو بیٹھنے گریٹ. کے لیے نہیں بنایا, یہ انسان بیٹھنے کے لیے بنایا ہی نہیں. اچھا دوسری چیز جی. یہ کہ آپ کھا کیا رہے ہیں, جو کھانا ہے وہی ٹھیک ہے. ریفلیکٹ ہو رہا ہے نا. تو آپ کیسے جی ہے کہ بالکل. گندم بیج کے تو آپ کہیں کہ اب چاول اس میں اگا لیں, نہیں, جو کھانا ہے وہی بعد میں آنا ہے نا. تو دوسری چیز یہ. تیسرا یہ کہ آپ کتنی سٹریسفل کتنے رہتے ہیں, خوش باش کتنے رہتے ہیں, اور لوگوں کے لیے باعث مطلب کہ نحوست کتنا ہے یا باعث خوشی کتنا ہے. کیا آپ خوشی کریٹ کرتے ہو بالکل. یا جہاں آپ جاتے ہو لوگ پیچھے سے نا بس بس کرتے رہتے ہیں کہ جہاں آپ جاتے ہو لوگ بھی مسکراتے ہیں آپ بھی مسکراتے ہو. یہ لائف سٹائل ہے. یہ تینوں بالکل. چیزیں ٹھیک. جو ان تینوں چیزوں کو رکھے گا اسی کی لائف ہی کمفرٹیبل ہوگی. جو اس میں سے ایک بھی چیز مس کر دے گا نا وہ ایک جسے آپ کہہ جی جی سکتے ہیں نا کہ بہت اچھی آئیڈیل یا کچھ شخصیت وہ بن نہیں سکتی. بالکل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ 3 چیزیں ہیں وہ ہمیں رکھنا ضروری ہے. ہماری نوجوان نسل کو جب میں دیکھتا ہوں, میں بھی اس میں شامل ہوں سر, کہ ہم جو ہے وہ جو ہم نے پہن رکھا ہے, جو ہم کھا رہے ہیں, جو ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں اس پہ یقین ہی نہیں ہے. ہم خوبصورت کیسے لگیں گے سر؟ جو ہم اگر ہم یوگا بھی کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یوگا جو ہے نا وہ اور لوگوں سے سستا والا یوگا ہم کر رہے ہیں, اس لیے ہم خوبصورت نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ ڈائٹ جو, جی جی سر کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, آپ کریں سوال پورا پہلے. اچھا سر, ڈائٹ جو ہم ہاسٹلس میں لے رہے ہیں یا آج کل جنک فوڈ ہے یا آپ کہہ لیں کہ جس کا رواج بن چکا ہے, اس میں رہتے ہوئے ہمیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تو لازماً ہی کھانی چاہیے ہمیں فٹ رہنے کے لیے؟ یہ ضروری بات ہے کہ ہمیں ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ ضروری بات ہے, امپیکٹ ہے اس کا بہت زیادہ, لیکن خوراک کا بھی امپیکٹ ہے سر. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, 2 آپشن دیتا ہوں. ایک آپشن جی یہ ہے کہ مہینے کی جی آپ کی خوراک ہے وہ 4-5 لاکھ روپے لگے گی, جی آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے, بہترین آپ کی اسٹرکچر بن جائے گی. دوسری آپ کی جی 300-400 لگے گا اور ہاسٹل میں بھی کھا سکتے ہیں. آپ کون سی سننا پسند کریں گے؟ سر ہاسٹل والی سننا بہتر ہے. تو غریب ہی نہیں کھڑے ہونا. جی دیکھیں جی سر. اللہ تعالیٰ نے اچھی نیوٹریشن صرف امیروں کے لیے نہیں پیدا کی, جی عام لوگوں ٹھیک ہے. کے لیے بھی پیدا کی ہے. صرف یہ کہ آپ کو جی سمجھنا ہے کیا کرنا ہے. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو ہاسٹل میں رہ کے آپ کر سکتے ہو. ہاسٹل میں رہ کے, میں گھر کی بات نہیں کر رہا, ہاسٹل میں رہ کے آپ کر سکتے ٹھیک ہو. ہے سر. چند چیزیں بنیادی جو جی کہ آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہیں. جی کیا چیز ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو پروٹین چاہیے. جی پروٹین جو آپ کو چاہیے, پروٹین کا بیسٹ سورس اس وقت بیسٹ سورس دال ہے. سب سے بیسٹ سورس ٹھیک ہے. جو سیف ہے, جی جس میں جی سب سے کم کنٹیمنیشن ہے. تو دال تو مل ہی جاتی ہے نا کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے. جو بھی ملتی ہے. بالکل سر. دوسرا, اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا جو سورس ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور کمپلیٹ فوڈ بنائی ہے, جو سپر فوڈ اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ بنائی ہے, وہ دودھ ہے. دودھ سے بہتر سپر فوڈ آج تک کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی. اچھا اس میں پرابلم بھی ٹھیک بہت ہے. ہے, کنٹیمنیشن بھی سب سے تو اسی میں ہے, اس کی اویلیبلٹی بھی سب سے کم شاید اسی چیز میں ہے. لیکن
یونیورسٹی کے جی اندر ڈیری بھی موجود ہے. جہاں جو ہمت کرتے ہیں بچے وہاں ڈیری سے دودھ لے لیتے ہیں, وہ تقریباً خالص ہے. جو نہیں ہمت کرتے وہ نہیں جا بالکل ٹھیک سکتے. یونیورسٹی کے اندر ڈیری موجود ہے, وہ خالص دودھ ہے. بالکل اب ٹھیک آج کا تو ٹیکے ویسے ہی بند ہو گئے ہیں, وہ بھی آکسیجن بھی نہیں لگ رہا. باقی چارہ شارہ ان کا ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, ملاوٹ وہ نہیں کرتے. جو کرنا چاہے یہ ٹھیک ہمت کرنا, اسے دودھ تھوڑا بہت روزانہ 1 پاؤ دودھ 1 کلو اگر 4 لڑکے مل کے لگا لیں, 4 اسٹوڈنٹ مل کے لگا لیں, 1 پاؤ دودھ بھی پئیں, تو ایک آپ کو خالص جی دودھ ایک تو ملے گا. کمپلیٹ فوڈ یہ ہے. اب اس کا ٹھیک مہینے کا بجٹ دیکھ لیں کیا بنے گا, اور پر ڈے 1 پاؤ دودھ کا آپ کو کیا بنے گا. دال جو آپ کھاتے ہو کھانا جی اسی جی میں ہے. باقی چکن وکن جو ہے نا وہ پروٹین کا سورس تو ہے, جو تھوڑا بہت ملتا ہے آپ کریں. اس کے ساتھ جی جی کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے سستی سی لینی ہے, لیکن آپ کی سپلیمنٹ ہے جو ضروری ہے. پہلی چیز جی کیا ہے, ایک سستی سی فری چیز ہے. اب اس میں ایسے ہی نہیں میں اس کے اوپر مغز ماری کرتا, وہ ایسا پودا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دیا ہے کہ مہنگے سی مہنگی نیوٹریشن بھی, مہنگی سی مہنگی خوراک بھی اتنی کمپلیٹ نہیں ہے جتنا مورنگا ہے. مورنگا آپ کیا بات ہاسٹل میں لگائیں, میں آج کل دے رہا ہوں پودے, آج کل دے رہا ہوں 5 پودے ہر ہاسٹل کو دے رہا ہوں. وہ لینے کو تیار کوئی نہیں, میں دینے کو تیار ہوں. میں خود بارش میں, یہ پرسوں ہم نے پلانٹیشن کی ہے, پوری بارش میں پورا دن ہم نے پلانٹیشن کی, مزہ آیا, فن کیا ہم نے. پلانٹ میرے پاس جی موجود ہے. مورنگا کا پودا کھڑا ہے, آپ روزانہ اس کی 1 مٹھی پتے لے تو صحیح, آپ کے اندر نیوٹریشن, وہ فری ہے, بالکل فری ہے, وہ آپ کے اندر ساری نیوٹریشن جی پوری کر دے گا. فری چیز بتا رہا ہوں آپ کو. بالکل کوئی ایسی نیوٹریشن اور بیسک بایوٹک کمپاؤنڈ نہیں رہ جاتا جو مورنگا آپ کو نہیں دیتا. دوسری چیز یہ ہے, انتہائی سستی, 32 روپے کی 1 پاؤ, اور 1 مہینے میں 1 پاؤ استعمال نہیں ہوتی. وہ ایسی چیز ہے جی جو آپ کے دل کو, شریانوں کو سیدھا رکھتی ہے, آپ کو اسینشل جو فیٹی ایسڈز ہے وہ دیتی ہے, آپ کا کولیسٹرول لیول ریگولیٹ رکھتا ہے. وہ صبح آپ ایک چھوٹی چمچ لے لیں, آپ سارا دن فریش اور ایکٹیو رہتے ہو. اس کے اندر فائبر ایسا ہے کہ آپ کا اسٹمک ٹھیک رہتا ہے. وہ السی ہے, چھوٹی چمچ السی, گرمیاں میں بالکل برسات میں بھی آپ چھوٹی چمچ السی لے سکتے ہیں. کتنی کو مہنگی السی ہے, پیس کے چھوٹی سی رکھ لیں. تیسری جو چیز ہے کہ آپ نے ایک ڈارک کلر والا ایک سیلڈ کھانا ہے. کیا آپ جی ایک گاجر نہیں کھا سکتے روزانہ, یا ایک ٹماٹر کھا روزانہ سکتے نہیں ہیں کھا بالکل سکتے؟ صرف ایک گاجر یا ایک بالکل ٹماٹر یا ایک چکندر, جو توفیق ہے, جو آپ کی جیب اجازت دیتی. آج کل بھی جی آف سیزن گاجر جو ملتی ہے وہ بھی زیادہ مہنگی کوئی نہیں, وہ بھی 30-32 روپے کلو ہے. 1 کلو میں 8-9 گاجریں آ جاتی, اور ایک گاجر روزانہ بالکل کھانی اتنی ٹھیک بڑی ہوتی ہے. آدھی گاجر روزانہ آپ کھانی ہے آپ نے صرف. اب وہ نہیں کھانی, ٹماٹر آپ 1-2 کھا لیں, آپ کو لائکوپین اور وٹامن سی زبردست اور فائبر آپ کو مل جائے گا. اب یہ نسخہ بالکل ٹھیک کیلکولیٹ کر کے دیں ایک دن میں کتنا بنتا ہے آپ کو. 200-250 روپے کا نسخہ ہے. اب مہینے کا ایڈیشنل, مہینے کا, پورے مہینے کا ایڈیشنل جو آپ کو خرچہ ہے ان چیزوں کے اوپر 200-300 سے زیادہ نہیں لگنا, اور آپ کی نیوٹریشن بیلنس ہو بالکل جائے. نہیں ہاسٹل میں رہتے ہوئے نہیں کرنا تو نہ کرے بھائی. بالکل ٹھیک ہے اب یہی چیزیں ایک امیر آدمی 5 لاکھ لگائے گا, شاید وہ بھی اتنی پوری نہ کر سکے. اب اگر کچھ بالکل کرنا تو ٹھیک پڑنا نا, بیٹھے تو کچھ نہیں ہونا نا. باہر سے لوگ بالکل آ کے صحیح یونیورسٹی واک کرتے ہیں, میں واک کرتا ہوں, اکیلا واک کرتا ہوں, میں ترس جاتا ہوں کوئی اور بندہ مجھے نظر آئے, نظر کوئی نہیں آتا. کیا بات, کیا سر نااہلی ہے ہماری. اچھا سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور تو یہ کہڑی باہر میرا کرنٹ لگ جو ہے گئی نا سر سر وہ ہماری کہہ لیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں, لیکن ان کی وقت, ان کی اہمیت اور ان کی قدر کا نہیں پتہ ہوتا, تو اس لیے ہم ان کو استعمال نہیں کر پاتے. سر ایک میرا یہ سوال تھا ہاسٹلز والوں کے لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ورکنگ جو جابز پہ ہیں لوگ, ان کے اتنے اتنے بڑے پیٹ بڑے ہوئے ہیں, ایج ان کی آپ پوچھیں تو وہ 25 سال ہے, 24 سال ہے, 29 سال ہے, ٹھیک ہے, اور پیٹ ان کا جو ہے وہ بونٹ کے ساتھ وہ لگ رہا ہوتا ہے, آگے اسٹیئرنگ بھی ان سے صحیح گھمایا نہیں جاتا. یہ ہم یہ جب پوچھتے ہیں کہ جی پیٹ کیوں بڑھ گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو خوراکیں اس طرح کی ہیں, ہم تیل زیادہ استعمال کر رہے ہیں, ہم جو گھی زیادہ استعمال کر رہے ہیں.
تو ورزش بھی ہم کرتے ہیں لیکن پیٹ کی چربی اس طرح کی سخت ہے کہ وہ گھلتی نہیں ہے, وہ بڑھتی جاتی ہے, اور بڑھتی بڑھتی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر ہمیں پینٹ کی وہ جو شرٹ ہوتی ہے سر, وہ اس کا بٹن بھی اگلا بند نہیں کر پاتے. تو ان کے لیے, یہ تو ہاسٹل والوں کے لیے تھا کہ آپ تھوڑی سی ورزش کریں, شہزاد بسرا صاحب کا ساتھ دیں جب وہ ورزش کرنے آتے ہیں, اور اس کے علاوہ مورنگا جو ہے اس کو استعمال کریں, ایک مٹھی آپ لیں مورنگا کے پتوں کی کھائیں, آپ کی نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایک سر جو بندہ باہر بیٹھا ہے جو 24 گھنٹے اپنی جاب میں لگا ہوا ہے, اپنی زندگی کا اسے کوئی پتہ نہیں ہے, اس کے لیے کیا مشورہ ہے سر؟ یہ شہزاد بسرا صاحب میرے خیال میں نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے میرے خیال میں ایک دفعہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب. جی جی سر ویلکم اگین سر, تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں ڈسکنیکٹڈ ہو گیا تھا, وہ کوئی نیٹ کا جی جی پرابلم کی وجہ سے. وہ لوگ ورکنگ میں ہیں, جاب کرتے ہیں اور اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتے. ایک تو ان کے لیے تھوڑی سی کہہ لیں کہ آپ کی نصیحت اور ان کے لیے مشورہ کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ اس طرح پیار نہ کریں جتنا آپ کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا پیٹ کی, جی جی اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. جی نہ آپ کے کپڑوں میں گنجائش ہے, نہ سوسائٹی میں گنجائش ہے, جی جی سر, نہ آپ کے پارٹنر کے لیے جی گنجائش جی ہے, نہ کسی اور جی دیکھنے ٹھیک ہے والے کی گنجائش ہے. یہ آپ ایک بوجھ اٹھائے ٹھیک ہے پھرتے ہیں, سر, اور جس میں نہ جی سر آپ خود کمفرٹیبل ہے نہ دوسرے کمفرٹیبل ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ بعد کمرے جاؤں ہے پہلا ٹھیڈ ہوتا اندر آ جاتا ہے. اب اس کو یہ پیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو جب آپ موٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا, ڈی شیپ ہونا شروع ہوتے ہیں, سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ پیٹ باہر آتا ہے. اور جب آپ جی اس سر, کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سب سے آخر میں جو چیز کم ہو وہ پیٹ ہوتا ہے. یہ اتنی ظالم کیا چیز ہے, بات, ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کریں تو ہو جاتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتا. جی دیکھیں اس میں کرنا کیا جی ہے. جی ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا بنیادی سا فلسفہ ہے کہ اگر آپ نے جو کھایا پیا وہ ہضم کرنا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنی باڈی کو کسی ایک منیمم لمٹ تک رہنا ہے, تو 6,000 قدم آپ نے روزانہ ضرور چلنے, اور تیز واک چلنی 6,000 قدم. جی, اور اگر آپ نے فٹ ہونا ہے تو پھر آپ نے 10,000 قدم روزانہ ضرور چلنے, اور اگر آپ نے بیماریوں سے بچنا ہے تو پھر کم از کم 11,000 قدم روزانہ ضرور چلنا ہے. اور آپ کا اینڈرائڈ یا آئی فون دونوں جو ہے نا, اس کے اندر آپشن موجود ہے, سافٹ ویئر موجود ہے, وہ آپ انسٹال کر لیں. ایک تو یہ آپ نے چلنا ہی چلنا ہے. اچھا, اس کو بجائے کہ ایک ہی دفعہ چلنے کے, زیادہ تو آپ ایک دفعہ ہی چل سکتے ہو نا باقی, لیکن اس کو سپلٹ کریں, دن میں آپ موو کریں. آپ جی آپشن جا رہا ہے کہ وہ ایڈ ہوتے ہیں, تو میں وہ دوبارہ جو ہے وہ ایڈ کرتا ہوں. ڈسکنیکٹڈ ہو رہا ہے نیٹ جو ہے وہ اسپیڈ کی وجہ سے. میرے خیال میں دوبارہ شہزاد صاحب نہیں آ رہا ہے, شہزاد بسرا صاحب, شہزاد صاحب, خوبصورت سیشن جو ہے, امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انفارمیٹیو جو آپ کے لیے یہ چاہ رہے ہیں. تو شہزاد صاحب کو دوبارہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی وہ کیمرہ پہ آتے ہیں تو شہزاد صاحب میرے خیال میں آن لائن نہیں رہے. تو شہزاد صاحب جس بارے میں بات ہم کر رہے تھے, ہماری بات اوور آل ہمارے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ نوجوان نسل جو ہے وہ صحت کے حوالے سے بالکل
نہ سوچتی ہے اور نہ کام کرنا چاہتی ہے، اور نہ ہی ہماری یہ پرائرٹیز میں شامل ہے کہ ہم اپنی صحت کے حوالے سے کام کریں گے۔ صحت کے حوالے سے میں نے یوں سمجھا کہ میرا یہ فرض ہے کہ میں صحت کے حوالے سے کوئی ایسا پروگرام کروں جس میں میں کچھ ایسے اسپیکر جو ہے ان کو لے کر آؤں کہ وہ اس بارے میں بہت ساری باتیں کریں۔ شہزاد بسرا صاحب ایک ویل نون پرسنالٹی ہیں، اور ان کا فن جو ہے، ان کی خدمات جو ہے وہ فیصل آباد اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ مورنگا اسپیشلسٹ ہیں، مورنگا کے لیے انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے، اور مورنگا جو ہے وہ ایک ایسا نیچرل اللہ پاک نے پلانٹ دیا ہے جس میں بہت ساری اللہ پاک نے نیوٹریشنل ویلیوز رکھی ہیں، اور شہزاد بسرا صاحب دوبارہ میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایڈ ہوتے ہیں تو ان سے بات چیت جاری رہے گی۔ سر ہیلو ویلکم جی ونس اگین سر۔ جی جی سر، یہ سر میرا خیال میں آپ کی طرف نیٹ جو ہے اس کا پرابلم آ رہا ہے۔ جی، میرا خیال ہے وہ براڈ بینڈ پرابلم کر رہا ہے بار بار نا۔ اچھا، اس میں اب جی جی جو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ نے روزانہ 11,000 قدم چلنا ہے، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایکسرسائز ضرور کریں۔ اسٹریچ ایکسرسائز کریں، ایروبکس کریں، جم کریں، یوگا کریں، کوئی کریں، کچھ تو کریں، کچھ تو کریں، جی جو بھی کرنا ہے کرنے۔ جی اب اس میں میں نے آج کل جی یوگا کلاسیں سٹارٹ کر دی۔ کچھ لوگ بار بار مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ یہ، میں نے کہا اس میں سے ایک وہی یوگا ہے، آپ وہ یوگا سیکھیں۔ اصل میں آپ یوگا سیکھیں جی گے، پھر سر، آپ ڈائٹ کانشیس بھی ہو جائیں گے، آپ باقی بھی ہو جائیں گے۔ اصل میں جیسے بالکل صحیح، ایک نیگیٹو کام جو ہے نا وہ دوسرے نیگیٹو کام کو کھینچتا ہے، ایک پازیٹیو کام دوسرے پازیٹیو کام کو کھینچتا ہے۔ جب آپ ہیلتھ کانشیس ہو جائیں گے بالکل تو پھر آپ کو باقی چیزیں بھی آ جائیں گی۔ تو وہ ہم نے ویکلی اب کلاسیں شروع کی ہیں، اور اس کا امیزنگ رسپانس یہ ہے کہ پہلے دن ہم نے ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر آفر تھی وہ شروع کیا، تو 60 لوگ پہلے دن ہی آ گئے۔ تو ہمیں 2 شفٹیں کرنی پڑی، خواتین کے لیے علیحدہ کرنی پڑی، میل کے لیے علیحدہ کرنا پڑی، اور ویکلی ایک دفعہ ہم نے کلاسیں رکھی ہیں۔ اور اب اور لوگ بھی پوچھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے جگہ ہمیں کچھ اور ڈھونڈنا پڑے گی۔ پھر میں نے وہ پہلے دن والی، پھر بعد میں کہ آپ جو آج آپ کو میں نے بیسک انتہائی بگنرز والا آپ کو میں نے سبق دیا ہے کہ آپ کی باڈی تھوڑی یوز ٹو ہو جائے، یہ تو آپ کر لیں گے، پورا جی اب تک بھول جائیں گے۔ میں نے کہا اچھا میں تیزی سے ایک نا ڈیمو دیتا ہوں، وہ سارے سٹیپ کرنے ہم نے 3-4 وہ میں نے ڈیمو دیا، وہ سب نے ریکارڈ کر لیا، اس میں سے ایک میں نے فیس بک کے اوپر دے دیا۔ اب وہ یہ 3-4 دن میں وہ 3,000 لوگ وہ فیس بک کے اوپر دیکھ چکے ہیں، اور 40 سے 50 دفعہ وہ شیئر ہو چکا ہے۔ اور جو واٹس ایپ کے اوپر بالکل وہ شیئر ہو رہا ہے وہ اس کی تو تعداد کا اب بے شمار لوگ جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹائم آنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھیں، لوگوں میں لوگ انٹرسٹ تو لوگ لیتے ہیں۔ اب یہ کہ اب گھر میں بیٹھے بالکل کوئی صحیح، سعودی عرب سے کہہ رہا ہے، کوئی لاہور سے کہہ رہا ہے، کوئی پشاور سے کہہ رہا ہے، کوئی ساہیوال سے کہہ رہا ہے، کوئی کراچی سے کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے شکر ہے کہ آپ نے اوپر اپنے لائیو بھی آپ نے اس کے اوپر ویڈیو کلپ بھی دے دیا، اب ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو طریقہ کار تو بھائی موجود ہے۔ بالکل صحیح، آپ مجھے شہزاد بالکل بسا کو فالو نہ کریں، آپ گوگل کے اوپر لکھ دیں، یوگا لکھ دیں، فٹنس ایکسرسائز لکھ دیں، آپ کو اتنی جی ہی جی آ جائیں گی، اتنی ہی آ جائیں گی۔ اب بالکل، اب یہ اچھا، اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ آپ جی جی کوکنگ ریسیپی بک لے آئیں گھر میں، اور جی اس سر، کو کھول کے بھی نہ دیکھیں، یا روزانہ ایک آدھ صفحہ پڑھ لے، فالو نہ کریں، پکاؤ اپنے وہی ٹنڈے تے بالکل کدو ٹھیک، پکاؤ اپنے پرانے دادی والے طریقے نال۔ اس کتاب نے تانوں کیڑا ٹیسٹ چینج کرنا ہے بھائی؟ وہ کرنا پڑتا ہے بھائی، خالی گوگل سے دیکھ کے بالکل یا باقی ویڈیو دیکھ کے اب کرنا پڑتا ہے، کریں گے تو ہوگا نا۔ بالکل گولی ایسی کوئی بالکل چیز صحیح نہیں ہے بات ہے، کہ گولی آپ کھائیں گے اور فٹ ہو جائیں گے، بالکل آپ نہیں، بس کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ سر۔ اچھا، بڑی خوبصورت بات سر آپ نے کی۔ سر اصل میں نا وہ ایک مجھے لطیفہ سنانا پڑ رہا ہے کیونکہ میں نے سوال کرنا ہے اس حوالے سے۔ وہ ایک بس میں بزرگ جا رہے تھے، تو جو لڑکے تھے انہوں نے ایک گانا لگا دیا کہ تینوں سوٹ سوٹ کردا، تو انہوں نے بار بار وہ گانا چلایا، تو بابا جی جو ہیں وہ غصہ کر گئے۔ تو بابا جی نے کہا بس روکو اور مجھے اتار دو۔ تو بابا جی جب اترنے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ علامہ اقبال صاحب نے جو ہے نا وہ شعر لکھا تھا کہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، تو ان کو جو ہے نا اٹھا کے، وہ اس طرح کا شعر ہے کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے۔ وہ ایک لڑکا جو اس نے کہا بابا جی یہ شعر جو ہے نا وہ آپ کی نسل کے لیے لکھا تھا، ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی میرے جو بھی
मेरे जो भी सवालात होंगे ना सर, वो आपकी एज ग्रुप के हवाले से नहीं होंगे। मेरे सवालात मेरे आज के नौजवान के हवाले से हैं, और आप रिप्रेजेंटर हैं आज के नौजवान के। सर मैं सिर्फ असल में आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह की खूबसूरत है माशाल्लाह से, आपका दस्ते शफ़क़त हमारे पर, हमारे सर पर इसी तरह कायम रहे। सर आप मुझे ये बताएं कि आप मज़ाह निगार हैं, आपकी आवाज़ खूबसूरत है, आप प्रोफेसर हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, आपने पाकिस्तान में वाहिद आदमी हैं जिन्होंने मोरिंगा पे काम किया, योगा आप करवाते हैं, शायरी करते हैं, इतने सारे काम आपने, सेहत अपनी को मेंटेन रखा हुआ है, लोगों को खुश रखते हैं। और मैंने ये भी आपके स्टूडेंट्स से सुना है कि सर जब क्लास में आते हैं तो लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि सर की क्लास लेनी है। इतनी सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना किस तरह सर, हमें भी बताएं सर, ये फन। मैंने पहले आपको बताया था कि लाइफ स्टाइल है, जी लाइफ सर। स्टाइल में सारे का सारा ही, आपकी हर चीज, हर एक्टिविटी ही लाइफ स्टाइल है। आपको जी काम करने का मजा आता है, जब आप काम करते हो ना मजा आता है, जी सर। वक्त आप जाया कर ही नहीं सकते। अब उसमें ये नहीं कि जी आपने एक काम करना है, दो काम करना है, तीन काम करना है, 10-20 काम करने, कितने करने हैं, काम सारे हो जाते हैं। जी जी अब देखें, बहुत सारे लोग मुझे सिर्फ मोरिंगा के रेफरेंस से जानते हैं कि मोरिंगा का बड़ा काम है जी, जी सर। कि पता नहीं, मैं सारा सुबह उठता हूँ तो पहला मेरा चीज मोरिंगा होती है, और रात को सोने तक मोरिंगा, सारा दिन मैं मोरिंगा करता हूँ। वो जो लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में वो 12 जो मोरिंगा चैंपियन जिन्हें डिक्लेयर किया, उनमें भी एक हूँ, पेपर भी पब्लिकेशन। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे एज ए प्रोफेसर जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे समझते हैं कि मैं जी सर। लिखारी हूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं ये फिटनेस और एक्सरसाइज और सारा ये करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं बुक्स एंड मैगजीन और पब्लिकेशंस उसके साथ रिलेटेड हो। बहुत सारे लोगों को सिर्फ मेरा तारफ ही ये है कि मैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर बायोलॉजी चलाता हूँ, और वो पाकिस्तान का वाहिद जर्नल है जिसका 0.8 इम्पैक्ट फैक्टर है, टॉप ऑफ द लिस्ट जर्नल है, और सबसे बड़ा जर्नल है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे लोग मुझे सिर्फ बिल्कुल ये सही। जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा एक्टिव, वो अपना पेज रखा है, सारा करता है। आर्ट एंड लिटरेचर सोसाइटी वाले लोगों को भी मैं टाइम देता हूँ, वो समझते ये है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी फैमिली कंप्लेंट नहीं कर सकती कि मैं फैमिली को टाइम नहीं देता। मेरी माँ ये कंप्लेंट नहीं कर सकती कि क्या मैं उनकी खूब सर। टांगे नहीं दबाता, ठीक है। मेरा किचन गार्डन मुझे मेरे क्या से बात है अफसरदा सर। नहीं, लेकिन मैं उसे टाइम नहीं देता। भाई टाइम आपका यही है, 24 घंटे ही आपके पास। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी इजादत की है, जी सर। काम किए, उनकी उम्रें कोई 600-700 साल नहीं थी। उनके जो दिन था वो 72-72 घंटे का या 120-20 घंटे का नहीं था, 24 घंटे का ही था। इसी क्या चौबीस बात। घंटे में वो 7 से 8 घंटे सोते थे, बाकी का काम करने का उनका दुरानिया भी 6-7 घंटे ही बनता है भाई। इसी में आपने सारा जी कुछ सर। करना है। जिसने नहीं करना, वक्त बिल्कुल जाया करना है, वो भी जाया करते हैं। अब जो करना है, जब काम आपने करना है, बस देखे ना, एक ट्री प्लांटेशन है। जी। अब फॉरेस्ट्री वाले कहते हैं जी आपको देखे हमें मोटिवेशन होती है, तो मेरा किसी से मुकाबला थोड़ा है। ठीक है। अब मैं मतलब मैं डिसाइड किया कि मैं पूरे मुल्क में ट्री प्लांटेशन करनी है। अब मैं सोचूं कि मैं अकेला बंदा क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन आए, मेरे पास एनजीओ आए, पैसे आए, मैंने सबको कहा कोई जरूरत नहीं, सारी मेरी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमाता हूँ कि मैं इसके ऊपर मैं लगाऊंगा। एक बंदा मैंने रख दिया कि मैंने अपने जो अपने स्टूडेंट में से, तुमने फाइनेंस सारे बस मुझसे पैसे देते रहना, लगाते रहना, जो करना है कोई मसला नहीं, हो जाएगा। अच्छा, अब डिसाइड किया लगाना है, अब मैं अनाउंस कर दिया कि मैंने पौधे लगाने हैं, जितने लोग आ जाएंगे आ जाएंगे। अब मेरे साथ 50 लोगों ने कमिट किया, और 20 लोग आगे, 20 लोग थोड़े होते भाई, बहुत है, ढेर बहुत है। हमने पूरा फन बहुत। किया, सब कुछ कर लिया, काम किया, काम हो जाता है, उसको लोग फिर फॉलो करते हैं। तो कीप डूइंग। जो ज्यादा बैठ के, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बैठ के जो करनी होती है ना, इसमें फायदा क्या होना है, ये क्या होना है, वो क्या होना है, जब आप फायदे अपनी जात के लिए सोचना शुरू कर दो ना, फिर आप नैरो डाउन होना शुरू करते, कहते मैं क्या करूं। अब मेरे कोलीग हैं, वो कहते हैं तू आके लोगों को फ्री देना है। अब बहुत सारे बना योगा क्यों फ्री करवा रहे हैं, बाकी ये कि ये फलाना क्यों, ये फलाना क्यों, ये फलाना क्यों। ओ भाई, अल्लाह ताला देता रखे, लेने वाला ना बनाए। अब देते रहे, चीजें चीजें दें, वो बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक। इल्म दें, चीजें दें, लाइफस्टाइल दें, लोगों को मोटिवेशन दें, सब कुछ दें, जितना देंगे उतना बढ़ेगा। फ्री, जो पता नहीं, मेरी मेरी है, जो बंदा पैसा सोचे, अपनी जात सोचे, वो नैरो जी होता जी। जाता है, उसकी सोच नैरो होती जाती है, वो नेगेटिव माइंडेड होता जाता है। कभी भी आप दुनिया में देख लें, जिन लोगों ने कोई काम किया है ना, उनका टारगेट में प्लानिंग तो जरूर होगी, लेकिन सिर्फ पैसा उनका मकसद नहीं होगा, सिर्फ शोहरत उनका मकसद नहीं होगा।
کام آپ کریں, پیسہ بھی بالکل پیچھے آتا ہے, شہرت بھی پیچھے آتی, لیکن وہ بالکل لائف سٹائل ہے کہ آپ ہر وقت ہر چیز کو مطلب کہ بڑے براڈ اسپیکٹرم میں نا خلقت خدق سوچتے ہوئے, اور ایک اچھا ماحول دینے کے لیے نا, ایک اچھی سوسائٹی دینے کے لیے, اچھا کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے, بس اب کرتے, قبول تو کرنے والا اللہ ہے. وہ میں تو نہیں قبول کر رہا, بالکل وہ آپ صحیح. نے قبول تو نہیں کرنا, وہ تو اللہ نے قبول کرنا ہے. اب میرے لیے ایک بالکل دو صحیح. تین الفاظ ہیں جو کچھ جی کوٹیشنز ہوتی ہیں جو موٹیویشن کے باعث بنتی ہیں. ایک جی بہت چھوٹا سا لفظ ہے جو ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے, وہ لفظ یہ ہے, یو آر نیور لیٹ. یو آر نیور لیٹ. کیا بات ہے. میں 50 سال کیا کی عمر بات ہے میں یہ سر. سوچوں کہ میں یوگا نہیں کر سکتا, او بھائی میں آج تک نہیں کی تو آج تو کر لوں نا, ورنہ تو اس سے بھی بڑھ جانا ہے. اب میں 50 سال ہو گیا ہوں, میں نے یہ کیا کام نہیں کیا, او بھائی اب تو کر لوں. میں 32 سال کا ہو گیا ہوں, میں نے فلانا کام نہیں کیا, او بھائی اب کر لو بھائی. میں ایک تو یہ کہ یہ ایج اور باقی چیزیں آپ کا یہ ہرڈل نہیں بنتی جب آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یو آر نیور لیٹ. جب بھی سوچ لیا آپ کر سکتے ہو کام, کوئی بھی کر سکتے ہو. اور میں نے یار پنک کلر کا ساری عمر نہیں پہنا, اب میں ایسے عمر پاندہ چنگا لگنا, اور مجھے اچھا لگتا ہے, میرے دل کے اندر خواہش ہے کہ پنک کلر کی شرٹ پہننی, اور اب پہن لی بھائی, ساری عمر نہیں پہنی تو کیا ہو گیا. میں نے پرپل نہیں پہنی, یار لوگ پہنتے تو میں شرماتا رہتا, میں آج پہن نہیں, ٹھیک ہو گیا. یار میں نے وہ کچھ داڑھی نہیں رکھی تو لوگ کیا کہ مذاق کریں, میرا دل کر رہا ہے میں نے رکھ لے. نہیں یار, یو آر نیور لیٹ. یار جب آپ کام کر لیں, کوئی بھی کام کر لیں, کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہو, آپ کبھی بھی کر سکتے ہو. دوسری چیز, آئی کین ڈو اٹ, بلیو آن یور, کہ اگر دنیا لوگوں نے یہ کام کیا تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں. تو انسان اگر کسی ایک انسان نے بھی کام کیا ہے, اس کا مطلب یہ انسانی بس کے اندر ہے کہ وہ کر سکتا ہے. وہ انسان میں بھی ہو سکتا ہوں, آئی کین ڈو اٹ. اور جو تیسری چیز یہ ہے, بالکل. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا تھا کہ تم کون ہوتے ہو لوگوں کے دل پھیرنے والے, تمہارا کام صرف میرا پیغام آگے دینا ہے, پیغامبر ہو تم, دل میں نے پھیرنے ہیں, بالکل رزلٹ اس کے پاس ہے. وہ بھائی جب جس کے لیے دنیا بنائی, دنیا کی سب سے بزرگیدہ شخصیت, جو اس دنیا میں اس سے اچھا معلم کوئی نہیں, اس سے اچھا مطلب لیڈر کوئی نہیں, اس سے اچھا آرگنائزر کوئی نہیں, اس سے اچھا انسان کوئی نہیں, اس سے اچھا نبی بھی کوئی نہیں آیا. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم لوگوں کے دل پھیرو, وہ اللہ نے پھیرنے ہیں, تو میں کون ہوتا ہوں لوگوں کے دل پھیرنے والا. میرا کام تو صرف کرنا اور کہنا کیا ہے, بات. دیٹس اٹ. میری ڈیوٹی اتنی, میں کہتا جاؤں, اگر اللہ کو قبول ہوا دل پھیر دے گا, نہیں ہوا تو نہ پھیرے گا, میرے سے کمی ہوگی دوبارہ کا بہتر ہو جائے گا. تو تھکنے والی کون سی بات, پریشان ہونے والی, ناکامی والی کون سی بات, مایوسی والی کون سی بات. تو یہ تین الفاظ بہت بالکل بڑے میرے لیے. ایک تو یہ کہ اللہ نے رزلٹ اپنے پاس رکھے. اور دوسرا یہ کہ آئی کین ڈو اٹ, اور تیسرا وہ یو آر نیور لیٹ. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو تھکنے نہیں دیتی, آپ کی کام کی موٹیویشن کرتی ہیں. کیا خوبصورت بات سر کی ہے کہ یو آر نیور لیٹ, یو کین ڈو اٹ, اور اللہ پاک نے اپنے پاس ریزلٹس رکھے ہوئے. یہ تین چیزیں انسان کے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ پاک نے بہت ساری اگزامپلس ہیں اسلام میں. اگر آپ پڑھیں کہ بہت سارے مذاہب میں یہ اگزامپلس ہیں کہ اللہ پاک نے آخر کی عمر میں بچے عطا کر دیے, اور مطلب یہ بہت ساری بڑی خوبصورت سٹوری ہے کہ آپ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتے. سر اچھا, ایک اور آپ کی ذات سے جڑا ہوا سوال ہے سر, کہ جس میں آپ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, کہ ہماری سوسائٹی میں کندھوں کی بہت ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کو سنتے ہی نہیں ہیں. ایک دوسرے کی جو بہت ساری لڑائیاں ایسی ہیں کہ اس نے میری مرغی چوری کر لی, آپ جائیں کورٹس میں تو بہت ساری لڑائیاں ایسی ہیں جو صرف عزت کو بڑھانے کے لیے لڑائیاں لڑی گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ڈپریشن ہے, جو سوسائٹی میں اتنا غم و غصہ ہے, جو احساس کمتری ہے, لوگوں سے آگے بڑھنے کی جو یہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے کہ میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے, اس سے آگے بڑھنا ہے, کیا مزاح جو آپ سمجھتے ہیں کیا ضروری ہے, اور ہم اس میں کتنے پیچھے ہیں؟ میں مزاح نگارہ کوئی بہت لڑتے دیکھا ہے. یہ ضروری نہیں کہ سارے مزاح نگار جو ہے نا وہ مزاج کے بھی بڑے دھیمے ہوتے ہیں, لیکن یہ تو جی ایسے جی ذرا لائٹر اسپیکٹ پہ بات ہوئی.
دیکھیں جو بندہ ہنس سکتا ہے نا، اسمائل کر سکتا ہے نا، جی وہ مشکل حالات کو بھی میرا خیال ہے کہ بہتر انداز میں ہینڈل کر لیتا ہے. جی اور مزہ ہر چیز سے نکل آتا ہے، ہر چیز سے نکل آتا ہے. جی جی کچھ نہ ملے تو شیشہ غور سے دیکھ لے بندہ، نہ اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ مزہ نکل آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھا بالکل ضرور سر. ہوا ہے، کہیں بھی رکھا ہے، رکھا ضرور ہوا ہے. ٹھیک. مسکرانے سے کام بہتر ہوتے ہیں. اگر بہت غصے والی شکل سے اگر مسئلے حل ہوں تو شاید دنیا کے بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ ماحول کو لائٹ رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جی آہستہ 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 یہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا تھوڑا مشکل ہے. لیکن ایک دفعہ آپ کا جی یہ جی بن جائے نا تو پھر آپ اس کو انجوائے کرنا شروع جی کر. جی اب یہ مزاح بالکل ہے، سر. چیزیں ہیں، تو سر. یہ کریٹ ہوتی ہیں. جی جی باقی لوگ آپ کے نا وہ جی سیپی نہیں، آپ کے مراسی نہیں لگے کہ وہ آپ کو ہنسائیں. آپ نے خود بھی ہنسنا ہے، دوسروں کو بھی ہنسانا ہے. آپ خود بھی ہنسنا ہے، بالکل ٹھیک. دوسروں کو بھی ہنسانا ہے. بس دوسرے آپ کے ملازمین تھوڑا ہے تو کہ وہ ان کی بالکل ڈیوٹی صحیح. لگی ہوئی ہے. کوئی بہت بڑی آپ فلم دیکھیں گے تب بھی ہنسنا ہے، کوئی بڑا اسٹیج ڈرامہ دیکھیں گے، بہت بڑا کوئی لطیفہ، تب بھی آپ نے ہنسنا ہے. اور بھائی ہر وقت ہنس سکتے ہیں. ایک ہنسنے کا آسان سا طریقہ ہے کہ اپنے پرانے یاروں کو جا کے مل لیں. وہ کوئی بات بھی نہ ہوگی، آپ ہنسنا شروع کر دو. ٹھیک ہے سر. ان سے ملتے رہا کریں، ہنستے رہا کریں گے. سر بالکل. ہماری جو سوسائٹی میں نوجوان ہے نا سر، اس کی پرائرٹیز جو ہیں وہ کچھ اور ہیں میرے خیال کے مطابق، میرے علم کے مطابق، یا میری بھی اس میں شامل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس میں آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کتنی وہ کمال ہے کہ وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اس درجہ تک چلے جائیں کہ کوئی ایک معتبر قول ثابت ہوں گے؟ ان کی پرائرٹیز مجھے نہیں لگتا کہ ہماری فیس بک سے، واٹس ایپ سے، یا یہ چھوٹے موٹے رشتے جو ہم بناتے ہیں اس سے آگے ہیں. یا ہم جب بھی یونیورسٹی میں آتے ہیں تو ہم ایک چھوٹی موٹی جاب کے لیے آتے ہیں. پرائرٹیز کا کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ عمل دخل ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں ایک بڑی معتبر قوم بننے چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی معتبر نہیں بننے جا رہے. دنیا میں میرا خیال ہم کسی بھی اچھی رینکنگ میں نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جو جی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ ہماری بہت ہی پور ہے، بہت ہی پور ہے ہماری نا. جی اور اس میں ہم سمبولک بہت زیادہ ہیں. اور اس میں یوتھ کا قصور نہیں ہے میرے خیال. اس میں ہماری جو نسل ہے اس کا زیادہ قصور ہے کہ اس نے ان کی تربیت جی صحیح نہیں کی، نہ رول ماڈل بنے ہیں، نہ ان کو کچھ دیا ہے. اور اس کی وجہ سے ٹھیک یہ پوری کی پوری قوم جو ہے نا وہ اب ڈی ٹریک ہو چکی ہے. اب یہ نوجوانوں کو میں مورد الزام نہیں ٹھہراتا نا. یہ جی سارا اب اس میں یہ انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہا، انڈیویجولز کی بات نہیں کر جی رہا. جی وہاں پہ جب پوری سوسائٹی ڈیٹیریٹ ہوتی ہے نا تو اس میں پھر اس کے اثرات آہستہ. اب وہ کہتے ہیں نا جب طیارہ کریش ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کا صرف پہیہ کریش ہوا ہے، یا اس کا ایک پر کریش ہوا ہے، یا پائلٹ صرف گر گیا ہے، یا اس کی دم گر گئی. وہ جی پورا طیارہ ہی کریش ہوتا ہے، سارا ہی. یعنی ہماری پوری جی سوسائٹی کریش کر چکی ہے، پوری سوسائٹی میں کوئی بھی جی جو ایتھکس ہے، وہ نارمز ہیں، وہ نہیں رہ گئے. اور وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت مشکل ہے. اب ہم کر یہ سکتے ہیں، چینج کیسے آتی ہے؟ دیکھیں میں مایوس نہیں ہوں. جی. دنیا کے وہ تو لگ بھی نہیں رہا. دیکھیں میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں کہ دنیا کے بدترین کوئی میرے کے اوپر خدا نہ خواستہ میرے اوپر کوئی ایسا کوئی الزام نہ لگا دیں یا کچھ کر دیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بدو ایسے تھے جو پرہیپس جن کی خصلتیں بہت ہی بری تھی. جی جو جی عرب کے بدو تھے ان کی خصلتیں بہت بری تھی. بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، جی جی. اپنی ٹھیک ہے. بہنوں سے شادیاں کر لیتے تھے جائیداد بچانے کے لیے. ان کی چھوٹی بالکل چھوٹی بات کے اوپر، ایک ایک اونٹ کے اوپر ان کی نسلوں تک لڑائیاں چلتی تھی. اور بالکل. غاصبانہ سسٹم تھا سارا. یہ دنیا کے بدترین لوگ تھے، لیکن ایک بندے نے انہیں دنیا کی بہترین قوم بنا دیا. دنیا کی کیا بات. آج تک خوبصورت. صحابہ کرام سے اچھی کوئی جماعت بن ہی نہیں سکی.
ان سے خوبصورت کوئی دنیا سوسائٹی ہے ہی نہیں. ان سے زیادہ ہر لحاظ سے ایتھیکلی، سوشلی، اکنامکلی کچھ بھی لے لیں بہترین. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ تو بدترین تھے، ایک لیڈر نے ان کو پورا کا پورا بدل کے رکھ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بدترین قوم کے اوپر بہترین لیڈر بھیجا اور انہوں نے ایک اس کو بنا دیا. ایک مہاتیر محمد آ جاتا ہے تو پورا ملائیشیا چینج ہو جاتا ہے. ایک اردگان آ جاتا ہے تو کہیں کا کہیں جو ایک تباہی کی حالت تک ترکی پہنچا ہوتا کہاں پہنچ گیا. ایک افیم کھانے والے لوگ پڑے رہتے تھے سارا دن افیم کھانے کے بعد، وہ ایک موزے تنگ آنے کے بعد وہ قوم کہاں کی کہاں پہنچ گئی. ایک کوئی بھی آپ سوسائٹی لے لیں، اس میں تبدیلی آتی ہے اللہ تعالیٰ جب وہاں کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھیج دیتا ہے، ایک لیڈرشپ اچھی دے دیتا ہے، وہ ایک سسٹم ڈیولپ کر دیتا ہے. وہ سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ادارے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ادارے بہتر ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. لوگوں کے لیے پھر کرپشن اور باقی کام کرنے کے مارجن کم ہو جاتے ہیں. لوگوں کو مجبوراً ٹھیک ہونا پڑتا ہے. اب باہر کتنی بھی گندی گاڑی چلا رہے ہوں لیکن موٹر وے پہ اوپر ایک سسٹم موجود ہے، جو ہی آپ چڑھتے ہو آپ کو وہاں رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنا پڑتا ہے، آپ کی مجبوری بن جاتی. جہاں آپ دے دو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ابھی بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی ایسا کوئی ایک لیڈر بھیج دے کہ جو آ کے پھر ان اداروں کو ٹھیک کرے، وہاں سے تبدیلی آئے اور ہم چوروں کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرنا ہم چھوڑ دیں اور وہاں سے پھر تبدیلی آنا شروع ہو جائے. ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں کچھ ایسی تبدیلی آ سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے. نسلیں بہت بگڑتی. جس حالت میں اس وقت پاکستان ہے اس سے کہیں زیادہ برا آج سے 100-150 سال پہلے یورپ تھا. وہاں کیا وہاں اس سے بھی زیادہ برے حالات تھے، لیکن وہ امپروو ہو گیا نا. امریکہ میں کیا تھا، گوروں کے ساتھ کیا کیا، امپروو ہو گیا نا. تو بھائی یہ سوسائٹیاں امپروو کر جاتی ہوتی ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہوتا ہے. جب بگڑنے اتنا ٹائم لگا تو سنورنے میں بھی تو ٹائم لگے گا نا. تو مایوس تو وہ جس کا خدا نہیں ہے. تو خدا تو بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ایک لمحے کے اندر لے کے آ سکتا ہے. ابھی فی الحال حالات اتنے نظر نہیں آ رہے بہت اچھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہتری کی طرف چل پڑے. بالکل. ایک سائڈ بٹ میں سر میں جو ہے نا وہ میرا انٹرویو کرنے کا یہی طریقہ ہے، میں فالو نہیں کرتا ٹیلی ویژن والوں کو یا کہ انٹرویوز جو جس طرح کیے جاتے ہیں. میں انٹرویو کرتا ہوں کہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو اور مجھے زیادہ مزہ آئے تو میں انٹرویو اس طریقے سے کرتا ہوں. مورنگا کے بارے میں تھوڑی سی بات میں چاہ رہا ہوں کہ میرے سننے والے جو ہیں وہ دیپال پور سے میرا تعلق ہے. میرے وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ ملٹی کراپڈ ایریا ہے دیپال پور، وہاں پہ بہت بڑے ذمہ دار لوگ ہیں. وہاں پہ مجھے سن رہے ہوں گے لوگ، یا سننے کے بعد میں یا میں سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ سنیں، مورنگا کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات شیئر کریں. دیکھیے جی، مورنگا کیسے کس طرح کا درخت ہے، فصل ہے، پلانٹ ہے، اس میں سے ہم ریونیو کس طرح کما سکتے ہیں، وہ ہم فصل کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو اگا سکتے ہیں ہماری زمینوں کے لیے. وہ کتنی دیر کی فصل ہے یا وہ ایک درخت ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار پودے پیدا کر کیے ہیں. کچھ پودے ان کا استعمال ایک آدھی ہوتا ہے، کچھ کے استعمال ایسے ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتے. اب ایک فار ایگزامپل آپ نے گاؤں میں ایک بکین لگائی ہوئی ہے تو اس کا بنیادی جی مقصد تو چھاؤں ہی ہے، یا کبھی کبھار کسی کو پھوڑے پھنسی آگے تو تھوڑے سے پتے رگڑ کے پی لیے، اس سے زیادہ تو شاید کوئی استعمال ہو اس کا. لیکن مورنگا ان پودوں میں سے ہے جن کے استعمال جو فوائد جو ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہوتے، ہر روز نیا پڑتے ہیں. اب بھی میں شاید ہر چوتھے پانچویں دن ایک مورنگا کا نیا اسپیکٹ میرے سامنے آتا ہے. اسٹڈی بھی اتنی زیادہ ہو چکی ہے. تو میں پورے کانفیڈنس سے تو یہ کہتا ہوں ابھی تک دنیا میں جتنے بھی پودے دریافت ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ طبی
سب سے زیادہ طبعی، سب سے زیادہ انڈسٹریلی، سب سے زیادہ صنعتی فوائد جو ہے نا وہ مورنگا کے اندر ہے۔ ایک تو انسانی جسم کے اندر جو خوراک کو، ہماری خوراک پوری نہیں ہے، ہماری بیلنس فوڈ نہیں ہے، اس میں مال نیوٹریشن بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے، ہماری ایٹنگ ہیبٹ بھی پور ہے اور ہماری فوڈ بھی پور ہے، دونوں چیزیں پور ہے، جس کے نتیجے میں ہماری باڈی جو ہے نا کمزور، اور اس کی مینٹننس اس سے بڑی کمزور ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کسی کو وٹامن سی دیتا ہے سپلیمنٹ، کسی کو وٹامن اے دیتا ہے، کسی کو وٹامن ڈی دیتے ہیں، کسی کو کیلشیم دے رہے ہیں، کسی کو کوئی سپلیمنٹ، کسی کو کوئی سپلیمنٹ۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہر بندہ کسی نہ کسی سپلیمنٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ اب یہ سنتھیٹک سپلیمنٹ جو ہے نا وہ کیوں دیے جاتے ہیں کہ آپ کے ریگولر کا جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کھانے کے اندر جی فروٹ شوٹ تھوڑا بہت جو آپ ہیبٹ آپ کی پور ہے، دودھ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے اندر کمی رہ جاتی ہے، آپ کی باڈی جو ہے نا وہ پراپر امیون سسٹم اور ڈیفنس سسٹم وہ سارا یا باڈی سٹرکچر پورا ہی نہیں ہو پاتا، اس کا میٹابولزم پورا ہی نہیں ہو پاتا، تو اس کو اس کے علاوہ ایک سپلیمنٹ دینا پڑتا ہے کہ وہ سپلیمنٹ دوائی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، سپلیمنٹ دوائی نہیں ہے، سپلیمنٹ ہے کہ جو آپ کی خوراک میں چیز کی کمی رہ گئی ہے اس کو ایڈیشنلی پورا کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے وہ سپلیمنٹ کی شکل میں سنتھیٹک سپلیمنٹ جو زیادہ تر جو ہے وہ دیے تو جاتے ہیں لیکن اتنے افیکٹو نہیں ہے، یا ان کے سائیڈ افیکٹ ہے کیونکہ وہ سنتھیٹک ہے، ان کے اندر جتنا پرامز ہے بالکل اتنی چیز ملتی نہیں ہے۔ تو مورنگا جیسے جو پودے ہیں یا سپر فوڈ جو آج کل آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں، تو ان سپر فوڈز کا کریکٹر یہ ہے کہ وہ نیچرل سپلیمنٹس ہیں، وہ میڈیسنل ویلیو کے علاوہ جب آپ انہیں کھاتے ہو تو آپ کی جسم کے اندر جو ڈیفیشنسیز رہ جاتی ہے وہ ان کو پورا کرتے ہیں۔ وہ خوراک کا وہ حصہ ہے جو آپ کی کمی رہ گئی خوراک کو، جو آپ کو پورے دن میں اچھی خوراک کھانی چاہیے، تو اس میں بیسٹ سپلیمنٹ نیچرل سپلیمنٹ جو کہ وٹامنز، منرلز، پروٹینز اتنے آپ کو دے دیتا ہے کہ آپ کی جو ڈیفیشنسی پوری ہو جاتی ہے۔ ایڈیشنلی اس کے اندر بایو ایکٹیو کمپاؤنڈز اتنے زیادہ ہیں کہ جو آپ کا امیون سسٹم اور باڈی کے اندر جو آپ کے کیمیکل کھا رہے ہیں، آپ کی بیماریاں اس کے اگینسٹ ڈیٹاکسیفیکیشن بھی کرتا ہے اور ڈیفنس سسٹم کو بھی امپروو کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر اس کے اندر آپ جب مرغا کھاتے ہو تو آپ کی صحت بہتر ہو جاتی، جانوروں کو کھلاتے ہیں جانوروں کی صحت بہتر ہوتی ہے، ان کا دودھ بھی بڑھ جاتا ہے، آپ مرغیوں کو کھلاتے ہو تو ان کے انڈے بھی بہتر ہو جاتے ہیں، کوالٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے ان کی، اور آپ کو ان کو کیمیکل نہیں دینا پڑتے۔ پھر یہ آپ فصلوں کے اوپر سپرے کرتے ہو تو فصلوں کی بڑھوتری بڑھ جاتی ہے، ان کے اندر ٹالرنس آ جاتی۔ پھر مرنگا کا بیج ہے، اسے آپ پانی سے آپ صاف کر سکتے ہو پینے کا۔ اس کا آئل ہے وہ سکن کے لیے، فیس کے لیے، بالوں کے لیے بہترین ہے۔ پھر اس کے اندر مخصوص کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جو آئسولیٹ کر کے خاص بیماریوں کے اگینسٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے پرفیوم بنتے ہیں، کاسمیٹک بنتے ہیں، نہ ختم ہونے والے اس کے استعمالات ہیں۔ اب دنیا میں اس کے بے شمار استعمال ہیں۔ اب پاکستان کا شیئر اس میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ پودا یہ پاکستان کا ہے، یہ پاکستان کا پودا ہے، اس کی اوریجن جو ہے نا یہ بہاولپور رحیم یہاں کا علاقہ ہے، اس علاقے کا پودا ہے، یہیں سے پوری دنیا میں گیا، اور پوری دنیا میں اب اس کا بلینز ڈالر کا بزنس موجود ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا، کیونکہ پوری دنیا آ رہی بیک ٹو نیچر، کیمیکل کھا کر تھک گئے ہیں، انہوں نے صحت اچھی لینی تو نیچرل پہ آئے ہیں، اور اس میں مرغا ون آف دیم ہے۔ تو اب $1 بلین کا دنیا بزنس ہے۔ اب پاکستان میں جو اس کی اویئرنیس ہوئی ہے، پہلے تو یہ کہ پاکستان میں لوگ اب جہاں جہاں اویئرنیس جا رہی ہے لوگ مرغا لگا بھی رہے ہیں، یا بازار سے مرغا لے کے جو ریلائبل سورسز کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ لوگوں نے اب اس کو کمرشل انداز میں لارج پیمانے پہ کلٹیویٹ بھی کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کو ایکسپورٹ بھی کریں، تو اب مرغا اس لیول پہ بھی جا رہا ہے۔ تو اب اس کا یہ ہے کہ جس نے مرنگا لگانا ہے مسٹ لگائے، لیکن پہلے اس کی مارکیٹنگ پلان کر لیں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ ہر گھر میں مرنگا کا ایک پودا ہو تاکہ وہ اس کو استعمال کریں، اگر اس کے پاس جانور ہے تو زیادہ لگائے، اتنا کہ روزانہ اس کو چارہ کھلا سکے۔ اگر اس کے بعد پھر وہ سوچے کہ اگر وہ ایک ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بنا کے، کیونکہ ہر بندہ اپنے گھر میں پودا نہیں لگا سکتا، جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں باقی جگہ پہ رہتے ہیں وہ نہیں لگا سکتے، انہیں ایک ریڈی چاہیے۔ وہ ریڈی کس نے دینا ہے؟ وہ انہوں نے دینا ہے، ذمہ داروں نے دینا ہے، وہ بنائیں، ساتھ جو آپ جیسے پڑھے لکھے ان کے بچے ہیں وہ بچے سیکھیں کہ ویلیو ایڈیشن کیسے کرنی ہے، ڈی ہائیڈریشن اس کی کیسے کرنی ہے،
اس کا پاؤڈر بنا کے اس کو کیپسول بنا کے ای مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. تو میں آج کل ان زمینداروں کو سکھاتا ہوں کہ آپ کے بچے جو سارا دن موبائل پہ بیٹھ کے جو سارا دن چیٹ کرتے ہیں یا جوک ایکسچینج کرتے ہیں, اس کے علاوہ ای مارکیٹنگ سیکھیں, انٹرپرینیورشپ کریں. والد جو ہے نا وہ مرنگا لگائے, کنوا لگائے, باقی چیزیں لگائے, بچے اس کے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنا کے اس کی مارکیٹنگ کریں, اس کی مارکیٹنگ کرے. بچے اور کچھ نہیں کر سکتے, والد صاحب نے جو گندم لگائی ہے اس گندم کا ہائیجینکلی صاف ستھرا آٹا بنا کے بنا دیں, بچے مارکیٹنگ کریں, گھروں میں جا کے بتائیں شہروں میں کہ یہ ہمارا بالکل چکی کا پیٹا 100% پیور آٹا ہے, لوگ تو وہ بھی لے لیں گے. تو انٹرپرینیورشپ بچوں کو اب کرنا چاہیے والدین کے ساتھ, پیرنٹ کے ساتھ مل کے, پھر یہ ذمہ دارہ جو ہے نا پروفیٹیبل ہوگا. تو اگر چیز جو ہے نا وہ اگا کے منڈی میں پھینک کے اس کا لو ریٹ لینا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی یہ کہ آپ اس کی ویلیو ایڈیشن کریں, ویلیو ایڈیشن کر کے پھر اس کی مارکیٹنگ کریں. اس میں مرنگا بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں. سر بہت سیر حاصل گفتگو, آپ سے بات کرنے کا اتنا خوبصورت تجربہ رہا کہ 50 منٹ ہو چکے ہیں کہ اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر کے انہوں نے فیڈ بیک بھی دیا. ندیم فلسفے والا صاحب ہیں, یہ امریکہ میں سیٹلڈ ہیں, 20 سال سے پروفیسر ہیں وہاں پہ, انہوں نے بھی اس ڈسکشن کو سراہا. اور بھی بہت سارے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پوچھنا بھی چاہیں, لیکن وہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ تھی, اس لیے میں اس کو بات ان کو شامل نہیں کر پا رہا. تو سر آخری جو ہے وہ ہماری نسل, ہماری سے اگلی والی نسل جو اب جوانی میں 45 سال سے اوپر چلے گئے ہیں, یا جو اب 60 سال سے اوپر چلے گئے ہیں, ان کے لیے ایک موٹیویشنل اینڈ جو ہے وہ ایک میسج جو ہے وہ آپ چھوڑے سر, اور اس کے بعد آپ کی محبت کا شکریہ. میرا خیال ہے کہ جب میں ڈیولپ کنٹریز میں جاتا ہوں, وہاں میں دیکھتا ہوں کہ 80 سال تک ایکٹیو لائف ہے لوگوں کی نا. بہت سارے ملکوں میں ریٹائرمنٹ ایج بھی نہیں ہے, وہ آلموسٹ 80 سال تک لوگ کام کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو بڑھاپا کہنا شروع کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ 45, 50, 60 بڑھاپا نہیں ہے, اگر آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ کے آپ اس کو کنٹریبیوٹ کریں. کیونکہ جو آپ نے اتنے سالوں میں ایکسپیرینس لیا ہے, اس ایکسپیرینس کو اب مٹیریلائز کریں. جو مٹیریلائز کرے گا تو وہ بہتر انداز میں کام کرے گا. پھر صرف اور صرف آپ کے اگر 1 یا 2 یا 4 یا 5 بچے ہیں, وہی آپ کے بچے نہیں, یہ سوسائٹی ساری جو ہے نا یہ آپ کے بچے ہی ہیں. اگر آپ پوری سوسائٹی کا ان کو اون کریں اور اپنی لائف کو جو اچھے ایکسپیرینسز لیے ہیں ان کو آپ, بجائے یہ کہ عمر بڑھتے کے ساتھ اب آپ یہ کریں کہ میں اپنے بڑھاپے کے لیے کوئی پیسے اکٹھے کر لوں, بچوں کے بنا لوں, وہی کنفائنڈ. جب پازیٹیو اپروچ ہوگی, چیریٹی کی اپروچ ہوگی. بہت سارے لوگ جو ریٹائر ہوتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ اب آپ نے صرف اور صرف مسیتڑ نہیں بن جانا کہ صرف آپ کا کام یہ رہ گیا کہ 5 وقت مسجد میں چلے گئے, یا تھیلا لے کے بازار سے سبزی لے کے اخبار پڑھ لیے, تاش کا یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت دی ہے نا, تو اب چیریٹی آرگنائزیشن بہت ہیں. اب عیدی کے اسپتال موجود ہیں, الخدمت کے اسپتال موجود ہیں, شوکت خانہ موجود ہے, بے شمار ہسپتال موجود ہیں, تعلیمی ادارے موجود ہیں, روٹری کلب کے اتنے سکول موجود ہیں, اتنے زیادہ آرگنائزیشن کام کرتی. وہاں جا کے ایسے والنٹیئر کام کر لیں بھائی, کہ وہاں انہیں کہیں جی میرے پاس 5 گھنٹے میرے پاس فری ہیں, میں گھر نہیں بیٹھنا, میں آ کے آپ کو والنٹیئر کام کرتا ہوں. یار اللہ بھی خوش, اس کا اوپر آپ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ گھر کیوں بیٹھے, نمازیں پڑھ لیں بھائی, 5 نمازیں پڑھ لیں, میں منع کر رہا ہوں آپ کو. لیکن وہ درمیان والا جو ایکٹیو پیریڈ ہے, صبح 8 سے لے کے 1-1:30 بجے تک والا, آپ نہ کریں 5 بجے تک کام بھائی. 9 سے لے کے 1 بجے تک کہ جی ہم نے یہ 4-5 گھنٹے کام کرنا ہے, فری کام کرنا ہے. ہم نے کنٹریبیوٹ کرے, پازیٹیو ایکٹیویٹی جو کر سکتا ہے, جو اپنے کو کام میں بزی رکھے گا نا, وہ اسی کی لائف ہے. جس نے سوچ لیا کہ میری اب بس ہو رہی, میں ریٹائر ہو رہا ہوں, وہ بے شک, وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ 20-25 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں, دفنائے جا کے 70 سال کی عمر میں جاتے ہیں. تو وہ اگر پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو پھر آپ جوانی ڈزنٹ مین کہ آپ کی عمر کتنی ہے. نو, میں بے شمار میرے ساتھ, بے شمار مجھے شرم آتی ہے
وہ ملتے ہیں آگے جی یہ سر 5 سال پہلے جی سر آپ سے پڑھ کے گئے ہیں, ایڈا ٹھڈ کڈیا ہے, واہ اتنے کھل رہے تھے, مطلب کہ ہلیا جاتا نہیں پیا, برے حالات میں وہ شکل ہو گیا صرف 4-5 سال میں. کہ اب میں پریکٹیکل لائف میں آ گیا ہوں, اب یہ شرم دا کٹ ہے کہ میریڈ ہو گیا, جب ابھی میں جاگنگ کروں, ابھی میں فٹ بال کھیلوں, ابھی میں کرکٹ کھیلوں, ابھی میں فٹ رہوں, ابھی میں سمارٹ. او بھائی یہ ساری عمر کا کام ہے بھائی. اگر آپ ایک دن جتنی روٹی کھانی ضروری ہے نا, ایکسرسائز واک بھی اتنی ضروری ہے. اگر آپ کو آج ٹائم نہیں نہ ملا ایکسرسائز واک کا, تو آج روٹی بھی نہ کھائیں پھر سارا دن, اتنا ہی ضروری ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے سر, بے حد شکریہ سر. آپ کی پوری گفتگو پہ میں ایک میرا فیورٹ شعر ہے جو میں آپ کی پوری گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ, کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کون کہتا ہے آسمان میں چھید ہو نہیں سکتا, ایک پتھر تو طبیعت سے اچھالو یارو. سر آپ کی محبت کا شکریہ, آپ کے ٹائم کا شکریہ. انشاءاللہ میں سر آپ سے دفتر میں بھی انشاءاللہ اپ کمنگ ڈیز میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. سر میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں, آپ ہمیشہ سلامت رہیں, ہمیشہ اسی طرح قوم کی خدمت کرتے رہیں, اپنا وزڈم, اپنا نالج اور اپنی جو یہ جو آپ کی زندگی کی سکسیس ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. آپ کی محبت کا شکریہ سر. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس امید کے ساتھ آپ سے بات ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے دوبارہ بھی ٹائم دیں گے اور ایک بھرپور سیشن جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اب میرے ساتھ آپ مل کے نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد. زندہ باد. تھینک یو. بہت شکریہ.